بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن مامون الرشید اپنے محل کی چھت پر گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کوئلے کے ساتھ محل کی دیوار پر کچھ لکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو حکم دیا، جا کر دیکھو وہ شخص کیا لکھ رہا ہے اور اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ نوکر دوڑتا ہوا گیا اور اسے پکڑ لایا۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ دیوار کی طرف دیکھا تو اس پر شعر لکھا ہوا تھا، اے محل، تیرے اندر نحوست اور کمینگی جمع کی گئی ہے، تیرے گوشوں میں الو کب تک گھونسلہ بناتا رہے گا۔ شعر پڑھ کر خادم نے کہا، تمہیں امیر المومنین یاد کر رہے ہیں۔ اجنبی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ان کے پاس نہ لے جاؤ۔ خادم بولا، تمہیں جانا پڑے گا۔ خادم اسے لے کر مامون الرشید کے پاس پہنچ گیا۔ جب یہ اجنبی اس کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے کہا، کمبخت، تجھے اس حرکت پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ اس محل میں کیا کچھ ہے۔ اس میں اموال کے خزانے، پوشاکیں، کھانے پینے کی انواع، بستر اور قالین، دوسرا ساز و سامان، لونڈیاں، خدائم اور لڑکے وغیرہ ہیں۔ میں اس وقت ان کے پاس سے گزرا ہوں تو مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور میں بہت ہی تنگ دست ہوں۔ میں نے یہاں کھڑے ہو کر اپنے بارے میں سوچا اور اپنے دل میں کہا، میں بھوکا ہوں، یہ آباد محل میرے کس کام کا؟ اگر یہ ویران ہوتا اور میرا یہاں سے گزر ہوتا تو مجھے کوئی لکڑی ہی مل جاتی، پتھر مل جاتا یا کوئی کیل ہی مل جاتا جسے بیچ کر میں اپنی بھوک مٹا سکتا تھا۔ کیا امیر المومنین کو شاعر کا یہ قول معلوم نہیں ہے کہ جب کسی شخص کے لیے کسی مرد کی دولت میں حصہ اور نصیب نہ ہو تو وہ اس کے زوال کی آرزو کرے گا؟ یہ اس لیے نہیں کہ اسے اس دولت سے دشمنی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ اس کے ماسوائے اس سے امید رکھتا ہے، یعنی اسے اس دولت والے سے فائدے کی امید نہیں، بلکہ کسی دوسرے کے پاس چلی جائے تو ممکن ہے فائدہ حاصل ہو جائے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس چلی جائے۔ مامون الرشید نے اس شخص کی گفتگو سنی تو مسکرایا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ شخص ادیب ہے اور محرومیت کا شکار ہے۔ بھوک اور ناداری نے اس کی ہڈیوں تک کو متاثر کر دیا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس کی ناداری کا علاج ہونا چاہیے۔ غلام کو حکم دیا کہ اسے 1000 درہم پیش کرو، پھر کہا، جب تک ہمارا محل اپنے باشندوں کے ساتھ آباد اور اپنی دولت کے ساتھ مسرور رہے گا، آپ کو ہر سال یہ رقم ملتی رہے گی۔ مبارک بن فضالہ خلیفہ منصور کے مشیر ان میں سے تھے۔ ایک دن وہ منصور کے پاس بیٹھے تھے۔ منصور نے ایک شخص کو اس کے کسی قصور پر قتل کی سزا دی۔ مبارک نے کہا، امیر المومنین، میں نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن منادی کی جائے گی کہ جن لوگوں کا کوئی اجر اللہ کے اوپر ہو وہ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی شخص کھڑا نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے کسی کی جان بخشی کی ہوگی، پھر اس کا قصور بھی ایسا سخت نہیں ہے۔ عفو اور جان بخشی کے نتائج بہت اچھے نکلا کرتے ہیں۔ منصور نے حکم دیا کہ اس شخص کو تنبیہ کر کے رہا کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور شخص سزا یابی کے لیے خلیفہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، عفو انتقام سے بہتر ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو کسی لغزش اور سختی میں مبتلا نہ کرے اور اعلیٰ مراتب میں پہنچائے۔ منصور نے اس کا قصور بھی معاف کر دیا۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔